السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے نماز کے فرائض، واجبات اور اس کی شرائط ہیں۔ چونکہ کچھ مصروفیات کے باعث ہمارے وقت میں تبدیلی کی گئی، تو کچھ نوکری کے ضمن میں مصروفیات کے باعث دن کی بجائے ہم شام میں درس کے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، نماز کے واجب ہونے یعنی آدمی کے اوپر کب نماز فرض ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے، کب ضروری ہوتی ہے۔ نمبر ایک جو ہے آدمی کا مسلمان ہونا، یعنی جس وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا اس وقت سے اس کے اوپر نماز فرض ہوگی، اس سے پہلے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوگی۔ نمبر دو بالغ ہونا، نابالغ بچے پر نماز فرض نہیں ہے۔ لڑکیوں کے لیے بالغ ہونے کی جو نماز فرض ہونے کی ایج ہے وہ 9 سال سے لے کر 14 سال تک ہے، اور لڑکوں کے لیے جو بلوغیت کی اصل عمر مانی جاتی ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال تک۔ مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، لڑکا ہو یا لڑکی، تو ان کو نماز کی ترغیب دیں اور حکم دیا کریں اور ترغیب دلاتے رہیں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اگر نہ پڑھے تو ان کو تھوڑی سی سختی کریں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ان کو نماز کی عادت ہو جائے۔ نمبر تین عاقل ہونا، عقل والا ہونا۔ کوئی اگر پاگل ہے، مجنوں ہے، کوئی دیوانہ ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ نمبر چار نماز کا وقت ہونا۔ نماز کا وقت ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی، اس کی مثال کیا ہے کہ اگر کوئی اسلام لانے یا پھر بالغ ہونے سے پہلے آدمی یا پاگل تھا وغیرہ تھا، اس وقت کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے اوپر وہ نمازیں فرض نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی سے مرد ہو یا عورت ہو وہ پاک ہونا۔ اب آئیے نماز کے آغاز سے پہلے جو ہے کچھ شرائط ہے جس کو ہم شرائط نماز کہتے ہیں، کچھ وہ مسائل ہے جو نماز کے دوران ہے، اور واجبات کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر آدمی کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں بھائی سجدے سہو کب کرنا، کب کون سی چیز نہیں کرنے سے نماز نہیں ہوتی، کون سی چیز نہ کرنے پر سجدے سہو لازم آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو میں ہم ذکر کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ وہ فرائض، وہ شرائط نماز، یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے آپ کو کمپلسری کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ وہ نماز سے پہلے کوئی بھی اس میں کی ایک شرط چھوٹ جائے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ وہ کام کر کر کے، صاف صفائی کر کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ نمبر ایک جسم کی پاکی، یعنی آپ کا جسم جو ہے ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہے، یعنی وضو کرے، چھوٹی نجاست ہے، اگر آدمی غسل کی حاجت ہے تو غسل کرے۔ وضو سے جسم اور غسل دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، آپ کے نجاست کس قدر، تھوڑی بھی نجاست آپ کے جسم پر لگی ہوئی رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ طہارت جسم کی پاکی، بغیر وضو کے، بغیر غسل کے آدمی اگر بھولے سے نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے، معاف ہو جائے گی، مگر نماز تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ مگر جانتے بوجھتے آدمی بغیر کسی وجہ سے اگر وضو اور غسل کے بغیر نماز پڑھے گا تو یہ عمدن کرنا حرام ہے۔ اگر آدمی کے لیے وضو یا غسل نہیں کر سکتا ہے تو دونوں کے لیے ایسی صورت میں آدمی تیمم کر کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی ریزن ہونا، آدمی بیمار ہے یا پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ تیمم کر کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر دو طہارت جامہ، یعنی کپڑوں کی پاکی۔ نمازی کے کپڑوں کا ہر قسم کی پاکی سے دور ہونا ضروری ہے، یعنی آدمی کے کپڑوں کے اوپر ایک تو تھا پہلا جسم کی پاکی، جسم کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی نہ رہے۔ اب آئے گا کپڑے کی ناپاکی، کپڑے کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، ناپاکی، چھوٹے بچے کا پیشاب لگ گیا ہے، اکثر ہوتا ہے چھوٹے بچے۔ اور ایک بات یہ غلط فہمی ہے ہمارے پاس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم بچے جو اگر کوئی گود میں کپڑوں پر اگر پیشاب کر دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ یہ بات غلط ہے، چاہے بڑے آدمی ہو، چھوٹا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کا دور کرنا ضروری ہے۔
اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر پانی آپ کے پاس اتنا ہے کہ یا تو آپ کپڑا پاک کر سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں، دونوں کام نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا، کپڑا آپ دھو لینا، دھو کے تیمم کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر پانی موجود ہے اور پورا کپڑا جو ہے آپ کا ناپاک ہے اور اس سے آپ وہ نہیں کر سکتے، یا تو غسل کر سکیں گے یا پھر کپڑا دھو سکیں گے، تو ویسی صورت میں بھی کپڑا دھو لیں اور اس کے بعد غسل کے لیے بھی تیمم کریں، کر کے نماز ادا کر لیں۔ تو پہلی چیز ہو گئی کپڑے کی، جسم کی پاکی، نمبر دو کپڑے کی پاکی، نمبر تین جگہ کی پاکی، یعنی جب نماز آپ جہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کے جہاں ٹھہر رہے ہیں، پیر جہاں پر لگے ہوئے، قدموں سے لے کر سجدہ کرنے کی جگہ تک کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہی حد صحیح ہے۔ یعنی اگر پیروں کے نیچے جہاں آپ سجدہ کرتے اس کے اوپر کوئی کارنر میں کوئی چیز گندگی لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ کے پیروں سے لے کر آپ کے سجدہ کرنے کی جگہ تک پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کپڑے پر یا فرش یا جانماز وغیرہ پر نماز پڑھیں تو اس کا بھی اس قدر پاک ہونا ضروری ہے جس قدر میں نے کہا کہ بھئی پیر سے لے کر کے سجدے کی جگہ تک ہے۔ اچھا، اگر کوئی موٹی چیز بچھا کر پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی نیچے ناپاکی ہے، آپ کی مثال کے طور پر شطرنجی ناپاک ہے، اس کے اوپر آپ جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر ایسی ناپاکی ہے جو اوپر جانماز کو کوئی پیشاب کر دیا تھا کوئی جانور نے یا بچے نے، آپ جانماز بچھا کر پڑھ رہے ہیں اور جانماز بھی اگر گیلی ہو جا رہی ہے، کچی ہو جا رہی ہے، تو ویسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی ناپاکی گندگی تھی، کبھی بلی وغیرہ نے، کوئی جانور نے پیشاب کر دیا تھا، وہ سوکھ گیا، اب اس کے اوپر سے آپ دوسری جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جو چیز جلتی ہے اس کے اوپر نماز جائز ہے عمومی طور پر، یعنی کپڑا ہے، لکڑی ہے یا گھاس ہے، ایسی چیز جو جلتی ہے۔ پتھر وغیرہ پر بغیر کوئی مجبوری کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب چونکہ آج کل جیسے کورونا چل رہا ہے تو مساجد وغیرہ میں بغیر جانماز کے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں نماز جائز ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اور ان کے نیچے جو بچھونا ہے، بچھانے کا جو گدا ہے یا پھر کپڑا ہے وہ ناپاک ہے، اور مریض کی یہ حالت ہے کہ بھئی ادھر بستر بدل رہے ہیں ادھر خراب ہو جا رہا، تو ایسی صورتحال میں چونکہ ایک مجبوری ہے، تو ایسی صورتحال میں اسی بستر پر اس مریض کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز ہو گئی جسم کی پاکی، کپڑے کی پاکی، جگہ کی پاکی۔ نمبر چار ستر عورت۔ ستر عورت کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ستر عورت بولتا ہوں اس کا کوئی تعلق لیڈیز سے ہے، نہیں۔ عورہ کہتے ہیں عربی زبان میں کور کرنا، یعنی وہ پارٹس جو آپ کے چھپانا ضروری ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اور ظاہر کرنا کسی اور کے سامنے حرام ہے۔ جیسے کہ مرد کے لیے کیا ہے، ناف، نیول سے لے کر گھٹنوں تک، اور خواتین کے لیے سارا چہرہ، ان کے ہاتھ اور پیر کو چھوڑ کر کے سارا جسم عورہ میں، ستر عورت میں شامل ہے، یعنی نماز کے لیے کم سے کم اتنا کور کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز کے عالم میں آدمی یا عورت کسی ایک پارٹ کا جس کا چھپانا ضروری تھا وہ کھل جائے پورا طور پر، تو پھر وہ آدمی کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پھر سے کور کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اکثر جو ہے ہمارے پاس اکثر فیشن کے طور پر نوجوان بچے لو ویسٹ جینز پہنتے ہیں، لو ویسٹ کپڑے پہن رہے ہیں آج کل، تو اور اگر ان کی ٹی شرٹ بالکل چھوٹی ہو رہی ہے، لو ویسٹ جینز پہن رہے ہیں، تو اب مسئلہ کیا ہے، اگر ویسی عالم میں ناف سے، نیول سے لے کر گھٹنوں کے درمیان کا حصہ اگر کھل جائے اور زیادہ دیر تک کھلا رہے ایک عمل کرنے کی مقدار میں، تو ویسی صورتحال میں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، ان کو دوبارہ سے نماز ادا کرنا پڑے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ستر عورہ یعنی جسم کے ان حصوں کو جس کا ڈھانکنا نماز میں بھی، یہ جو ستر عورہ ہے یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے تو کمپلسری ہے، عام حالات میں بھی اس کا چھپانا مرد اور عورت ہر ایک کے لیے، لڑکا لڑکی دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی صرف یہ مرد کے لیے ہے یا عورت کے لیے نہیں ہے، یا عورت کے لیے ہے یا مرد کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے فرائض ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، ستر عورت ہو گیا، یعنی آدمی اگر کوئی ایسی قمیص وغیرہ پہن رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں جو ساری چیز کور کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ستر عورت کس کے لیے ہے؟ چاہے تنہا پڑے، چاہے کسی اور کے سامنے پڑے۔ ایسا نہیں کہ بھئی چلو کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، میں تنہا نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو ستر عورت ضروری نہیں ہے، نہیں، ستر عورت ہر دو صورتحال میں، چاہے آپ عوام کے سامنے پڑھے چاہے تنہا پڑھے، ہر ایک کے سامنے ضروری ہے۔
اب اس کے بعد آئیے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نماز پڑھنے کی حالت میں قبلہ یعنی کعبۃ اللہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے، اس کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے قبلے کی طرف منہ کرنے سے نہیں کر سکتا، کسی مرض کی وجہ سے یا کسی دشمن کا خوف ہے، تو اس کے لیے یہ شرط نہیں رہے گی، وہ جس طرف نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے، اب جا رہے ہیں راستے میں، معلوم نہیں ہو سکا کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، تو کیا کرنا؟ پہلے تو لوگوں سے، مسلمانوں سے معلوم کرنا۔ اگر نہیں ہو سکتا، معلوم نہیں کر سکتے، تو اپنی طور پر تحری کرنا کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے گیس کرنا، اندازہ لگانا کہ اب آج کل تو ضرورت نہیں رہی، آج کل تو نیویگیٹر ہو گیا ہے آپ کے پاس، لوکیشنز ہو گئے ہیں، ڈائریکشنز ہو گئے ہیں، ساری چیزیں آسان ہیں، تو یہ بھی ایک تحری کرنا، یعنی کوشش کرنا۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا، آپ کا غالب گمان یہ کہتا ہے کہ اس طرف یہ ڈائریکشن میں ہے، آپ وہ ڈائریکشن میں نماز پڑھ لیے، کب؟ آپ کوشش کرنے کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد پڑھ لیے، بعد میں معلوم ہو ارے بھائی یہ ڈائریکشن غلط تھا، تو اب آپ کو پھر سے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ اگر آپ نے تحری نہیں کیا، انویسٹیگیٹ نہیں کیا، معلوم نہیں کیا، ایسے ہی پڑھ لیے، اگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نماز غلط تھی، تو دوبارہ آپ کو دہرانا پڑے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک بات اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی قبلے کے معاملے میں ہمارے بعض لوگ جو ہے بہت زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ بھئی ایگزیکٹ لوکیشن ہونا، ایک بھی انچ آگے پیچھے نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو پوری مسجد حرام ہمارا رخ ہے، کعبہ نہیں ہے، صرف کعبہ ہمارا ڈائریکشن آف پریئر نہیں ہے، قبلہ صرف کعبہ نہیں ہے، بلکہ پورا مکہ مکرمہ مسجد حرام ہے، تو قبلے کی طرف رخ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نیت کرنا۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نیت کیا نام ہے؟ نماز میں داخل ہونے کے ارادے کا نام نیت ہے، یعنی نماز کے وقت جو ہے دل میں آپ کے یہ تھا ارادہ کہ بھئی فجر یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہہ دیتا ہے تو یہ بہتر ہے، مستحسن کہا جائے گا کہ زبان اور دل سے دونوں ایک بات کہنے کا اس کو ثواب الگ ملے گا، مگر زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کرتے وقت اب جو ہے آپ ظہر کی نماز کے لیے ٹھہر رہے ہیں، مگر آپ زبان سے غلطی سے جو ہے عصر کہہ دیے، تو اس سے کوئی مضائقہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، نماز ظہر کی ہوگی۔ عصر کی نماز کے وقت مغرب کہہ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض کی بجائے سنت کہہ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھ لیں۔ نیت کرنا، نیت کیا ہے؟ آپ وضو کر کے آ کر کے نماز کے لیے ٹھہر رہی ہیں، اب ظہر کا وقت ہے تو ظہر ہی پڑھیں گے، لازمی بات ہے، اگر آپ کہے نہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ البتہ واجب نماز کی نیت میں بھی اس کی واجب کا تعین کرنا ضروری ہے، یعنی اب وطر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وطر کی نماز پڑھتا ہوں بول کر نیت کرنا ضروری ہے، عید کی نماز کہہ رہے ہیں تو ان چیزوں کی نیت کرنا ضروری ہے، رکعتوں کی تعداد کی نیت کرنا بھی شرط نہیں ہے، اگر آدمی پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، جمعے کی، عید، جنازے کی، اس کی اچھا امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت کرنا کہ بھئی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اقتدا کرتا ہوں، امام کو مقتدی کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام اپنی اگر نیت کر لیا تو اس کی نماز ہو گئی، پیچھے والوں کی بھی ہو گئی، مگر اقتدا کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی نیت۔ تو یہ ہو گئے نماز شروع ہونے سے پہلے کے بیرونی فرائض کہیں گے، یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے یہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا کیا ہے؟ پہلے ہے جسم کی پاکی، نمبر 2 کپڑوں کی پاکی، نمبر 3 جگہ کی پاکی، نمبر 4 ستر عورت، نمبر 5 قبلہ رخ ہونا، نمبر 6 نیت کرنا۔ یہ ہو گئے آپ کے نماز سے پہلے کے ارکان، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اب آئیے ارکان نماز، یعنی فرائض نماز ہم جس کو کہہ لیں، ارکان نماز جس کو کہہ لیں، یا نماز کے اندر کے فرائض، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کہے گا تکبیر تحریمہ تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو میں پہلے شرائط نماز کہا اور فرائض نماز اب جو کہہ رہا ہوں، اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا، سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا۔ تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، جس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر جس سے حلال کام بھی حرام ہو جا رہے ہیں، یعنی بات کرنا حلال ہے آپ کو،
کھانا حلال ہے آپ کو، ادھر ادھر دیکھنا حلال ہے، مگر جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیں گے نماز کے لیے تو اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں حرام ہو جائے گی۔ اچھا، مقتدی جو ہے امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ کہنا چاہیے، جب امام اللہ اکبر کہے گا تو اس کے ساتھ جو ہے امام کی اللہ اکبر کے ساتھ مقتدی اللہ اکبر کہے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی آدمی گونگا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہہ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، تو اس کے لیے وہ فرض نہیں رہے گا۔ گونگا آدمی ہے، بول نہیں سکتا، تو اب بولیں گے ارے بھائی انہیں تکبیر تحریمہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوتی، نہیں، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2، قیام، یعنی قیام یعنی اسٹریٹ ٹھہرنا، نفل نمازوں کے سوا نفل نماز جو ہے بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اس میں قیام فرض نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ کر کے جتنے فرائض ہے، واجبات ہے، وہ ٹھہر کر کے پڑھنی چاہیے، بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو آدمی کو مسئلہ ہے تو فرض نماز بھی آدمی بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اب قیام میں کتنی دیر ٹھہرنا؟ کم سے کم ایک آیت کے اتنا ٹھہرنا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ یا ایک چھوٹی سورت کے اتنا پڑھنا واجب ہے، اور اس سے زیادہ ٹھہرنا سنت ہے، مستحب بنے گا، مگر قیام کرنا، ٹھہرنا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ٹھہرنا، اب جو ٹھہر نہیں سکتا اس کے لیے اجازت ہے۔ نمبر 3، رکوع، نمبر 3 قرات۔ قرات کس کو کہتے ہیں؟ قرات کہتے ہیں لفظ پڑھنا، قرآن شریف کا پڑھنا۔ قرآن شریف کے پڑھنے میں سورہ فاتحہ بھی آئیں گا اور کوئی دوسرا سورہ ضم سورہ بھی آ جائیں گا، تو لفظ قرات کرنا ہمارے پاس فرض ہے، چاہے آدمی سورہ فاتحہ پڑھے یا ضم سورہ پڑھے، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیا تو اس کا فرض پورا ہو گیا، دونوں کا پڑھنا واجب ہے۔ میں واجبات نماز جب کہوں گا، جب آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، یعنی اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لیا، پڑھ کے اللہ اکبر بول کے رکوع کر لیا، تو آخر میں انہیں اگر سجدے سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر لفظ قرات کرائی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ سورہ فاتحہ پڑھا نہ ضم سورہ پڑھا، تو ایسی صورتحال میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا نماز دہرانا ضروری ہے، کم سے کم ایک آیت پڑھنا، سورہ فاتحہ یا ضم سورہ میں سے کسی ایک میں سے ایک آیت پڑھ لیا تو اس کی فرض ہو گئی۔ اب اس کے لیے چونکہ یا تو سورہ فاتحہ چھوڑا اس نے یا پھر دوسرا سورہ چھوڑا، ویسی صورت میں اس کے لیے سجدے سہو کر لینا پڑے گا۔ اچھا، قرات کس کے اوپر فرض ہے؟ کب فرض ہے؟ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات پڑھنا فرض ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ضم سورہ بھی پڑھیں گے، اور وتر، سنت، نفل کی ساری رکعتوں میں فرض ہے۔ فرض جو ہے، فرض اگر پڑھ رہے ہیں آپ نماز، عصر کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، یا پھر مغرب عشاء کی پڑھ رہے ہیں، تو اسٹارٹنگ کے 2 رکعتوں میں فرض ہے قرات کرنا، یعنی سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، ضم سورہ ہی پڑھیں گے، بعد میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ مگر اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سنت 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا، آپ ضم سورہ بھی پڑھنا۔ یہ ہو گئی بات۔ اگر امام کے پیچھے اگر مقتدی ٹھہرا ہوا ہے تو انہیں کوئی بھی رکعت میں قرات بالکل نہیں کریں گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گا نہ ضم سورہ پڑھیں گا، بالکل خاموش رہے گا۔ تو پہلا ہو گیا تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 ہو گیا رکوع، یعنی رکوع ہر رکعت میں ایک مرتبہ اس قدر جھکنا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، اور اگر بیٹھ کر رکوع کر رہے ہیں تو پیشانی جو ہے گھٹنوں کے برابر ایک لیول میں آ جائے، صرف جھکنا فرض ہے، کچھ دیر جھکے رہنا، جھکنا فرض ہے۔ اگر آدمی جھک کر اڑ گیا یا صحیح پراپر جیسا جھکنا ویسا نہیں جھک سکا تو بھی اس کا رکوع ہو جائے گا۔ اگر آدمی جو ہے جھکنے کے بعد تسبیح پڑھنا پھر سنت ہے، اگر تسبیح بھی نہیں پڑھا آدمی، صرف جھک گیا تو اس کا فرض پورا ہو جائے گا۔ تو رکوع کرنا، ہر رکعت میں رکوع کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورہ پڑھ کے سیدھا سجدے میں چلے گیا، رکوع چھوٹ گیا اس کا، تو کیا ہے؟ رکوع چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5 سجدہ، یعنی اپنے سر کو زمین پر رکھنا، اس طرح کہ پیشانی، گھٹنا، پاؤں کی کونی والی انگلی زمین پر لگے اور آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ٹک کر کے آپ سجدہ ریز ہو جانا، یہ فرض ہے، یہ 5واں حکم ہے، 5واں فرض ہے، یعنی ہر رکعت میں دو سجدے کرنا فرض ہے، 2 سجدے، یعنی پہلا سجدہ تو فرض ہے اور دوسرا سجدہ بھی فرض ہے۔ اگر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر جو ہے ایک سجدہ کرا، دوسرا سجدہ نہیں کرا، اٹھ کر کے ٹھہر گیا دوسری رکعت کے لیے، اب کیا کرنا انہیں؟ تو دوسری بعد والی جو رکعت آئے گی اس میں ایک اور سجدہ ایڈیشنل کر کر کے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔
اچھا، 7 اجزا کا، 7 آپ کے پارٹس آف باڈی کا زمین پر لگنا واجب ہے. دونوں پاؤں کی انگلیاں نمبر 1، نمبر 2 دونوں گھٹنے، نمبر 3 دونوں ہاتھ، پیشانی. تو یہ جو ہے 2 پاؤں کے انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، یہ 6 ہو گئے. پلس 7ویں چیز آپ کی پیشانی. پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر لگنی چاہیے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے. آپ صرف پیشانی پر اکتفا نہیں کرنا، ناک بھی ٹکانا. اگر پیشانی کا زمین پر رکھنا کسی مجبوری کے تحت، یا آپ کے سر پر زخم ہے، یا پھنسی ہو گئی ہے، یا کچھ نیچے گندگی ہے، آپ کا گندگی ہو تو نہیں ہوگی نماز، کچھ اگر مجبوری ہے کسی وجہ سے، تو جو ہے صرف آپ کا ناک رکھنا بھی کافی ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا سجدہ کرنا، دونوں سجدے کرنا. اچھا، سجدہ ایسی سخت چیز پر کرنا چاہیے جس پر جمے رہنا ممکن ہے. اگر آپ پیشانی سجدہ کر رہے ہیں اور زمین کے اندر آپ دھس جا رہا آپ کا سر، تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا، سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اگر سجدے کی جگہ جو ہے قدموں کی جگہ سے اونچی ہو، ایک بالش کے اتنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ سجدہ ایک لیول پر کر رہے ہیں، اس کے اونچا جو ہے سامنے چھوٹا ایک تکیا ہے یا کشن رکھا ہوا ہے، یا کوئی سخت چیز ہے جو اوپر رکھی ہوئی ہے، ایک اسٹیپ ہے، تو آپ کو اگر ایک بالش کے اتنی ہے تو جائز ہے. ایک بالش سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے اور بغیر عذر کے ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. تو یہ ہو گیا سجدہ، دونوں سجدے کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. رکوع، پھر 2 سجدے. نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، یعنی اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھیں تو اتحیات ایک ہی ہوگا اس میں آپ کا. دونوں سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے بعد اتحیات کے لیے پڑھیں گے درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر آپ نماز ختم کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ، یعنی وہ قاعدہ، وہ اتحیات جو آپ کو نماز ختم کر رہی ہے، وہ قاعدہ آپ کے اوپر فرض ہے. اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جس میں اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکیں. اس سے زیادہ بیٹھنا فرض نہیں ہے بلکہ وہ سنت قرار پائے گا. تو چھٹا کیا ہوا؟ قاعدہ اخیرہ، یعنی آخری اتحیات جس کے بعد آپ نماز اب ختم کرنے والے ہیں. نمبر 7 نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یا پھر قبلے سے پھر جانا، یا بات کر لینا. تو یہ جو ہے نماز کے ختم کرنے کی دلیل ہے. یہ ہوئے ارکان نماز. ارکان نماز ہے، اس کو کہتے ہیں ارکان نماز. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، آخر تک آدمی کا اس کو کہتے ہیں تکبیر ارکان نماز یا فرائض نماز. اس میں سے ایک بھی چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کی نماز بالکل نہیں ہوئی. شرائط نماز اور فرائض نماز دونوں کو ملائیں گے تو ارکان نماز بنتے. 6 نماز سے پہلے ہیں، 7 حالانکہ بعض نے اس کو 7 بھی کنسیڈر کیا ہے. تو نماز سے پہلے کے شرائط نماز ہو گئے، نماز کے اندر یا نماز کے دوران کے 7 فرائض نماز ہو گئے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کو نماز دوبارہ دہرانا پڑے گا، صرف سجدے سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھ لیں. اچھا، اب آئیے واجبات نماز، یعنی نماز میں کیا چیزیں واجب ہے. واجب چھوٹنے پر سجدے سہو کرنا پڑے گا. اگر آپ کا کوئی واجب عمل چھوٹ گیا تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. اگر آپ سجدے سہو کر لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر سجدے سہو نہیں کرے تو نماز ختم کر دیے تو نماز گئی، پھر سے دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. آئیے ہم بڑھتے ہیں واجبات نماز کے طرف. نمبر 1 قرأت فاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا. سورہ فاتحہ فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا کسی ایک رکعت میں تو وہ اگر اسے چاہیے کہ وہ سجدے سہو کرے. اگر سجدے سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو گئی، اگر سجدے سہو نہیں کرا تو نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اگر وقت کے ختم ہونے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، تو بجائے سورہ فاتحہ کے صرف ایک آیت کا پڑھ لینا کافی ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن نماز کا واجب چھوڑنے کی وجہ سے ایسی نماز کو وقت کے گزرنے کے بعد دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ کا یاد کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے، یعنی لازم ہے اس کے اوپر. تو پہلی چیز ہو گئی سورہ فاتحہ. نمبر 2 ضم سورہ. ضم سورہ یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت کا پڑھنا نماز میں، فرض نماز میں 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں، اور دوسری ساری نمازوں میں سب رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ سے قبل جو ہے پہلے کوئی دوسری رکعت دوسری سورہ پڑھ لیا تو اس کا واجب نہیں ہوگا. اور اگر یہ اچھا، یہ سورت کتنی ہونا؟ کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں ہونا، کم سے کم.
یعنی انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، یا اگر کوئی چھوٹی 3 آیتیں نہیں تو بڑی ایک سورت ہونی چاہیے، یہ واجب ہے۔ 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں یا پھر ایک بڑی سورت پڑھ لینا کافی ہے۔ اگر کوئی 3 چھوٹی آیتوں سے کم پڑھا تو نماز مکروہ ہوگی۔ اگر ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی پڑھ لیے یا 2 درمیانی آیتیں پڑھ لیے تو بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ کم سے کم ایک چھوٹی سورت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، کم سے کم۔ تو اگر آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کر ضم سورہ یعنی دوسرا سورہ پڑھے بغیر رکوع میں چلے گیا تو اس کا واجب چھوٹا، یا صرف ضم سورہ پڑھا سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو بھی اس کا واجب چھوٹا، ہر 2 صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب آئیے تیسری چیز، یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے خاص کرنا واجب ہے، اور اگر دوسری، تیسری یا چوتھی رکعتوں میں قرات کی جائے تو واجب ادا نہیں ہوگا۔ اگر آدمی نے جو ہے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا، ضم سورہ بھی پڑھنا، ایسی کوئی چیز نہیں کیا تو ویسی صورت میں اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب آئیے اس کے بعد ترتیب رعایت کرنا، ترتیب رکھنا، یعنی جو کام کو، جو رکن جو ہے ہر رکعت میں 2 بار کرنا ہے، جیسے سجدہ ہے، سجدہ ہی ایک ہوگا، یعنی 2 سجدے کرنا واجب ہے، دونوں سجدے فرض ہے، مگر دونوں میں ترتیب رکھنا ضروری ہے، یعنی پہلا سجدہ کرے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے دوسرا سجدہ چھوڑ دے، پہلا سجدہ کرے، جیسا کہ میں نے سجدے کے ضمن میں کہا تھا، پہلا سجدہ کرے کر کے آپ اٹھ کر ٹھہر گئے دوسری رکعت کے لیے، ٹھہرے بعد یاد آیا ارے میں پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کرا تھا، اب دوسری رکعت میں کیا کرنا، آدمی 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے کرنا، کر کے آخر میں سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اگر سجدے سہو نہیں کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی جو آپ کو کوئی بھی نماز میں ترتیب رکھنا ضروری ہے، کوئی بھی کام میں ترتیب، یعنی 2 سجدے کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسری رکعت پڑھنا ہے، تو اگر یہ ترتیب بگڑ گئی تو آپ کو اس پر بھی سجدے سہو کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر نماز جو ہے نمازی دیر سے آئے، نماز میں جماعت کی بات ہو رہی ہے تو ان پر بھی رکعتوں میں بھی ترتیب واجب ہے۔ مثلا 4 رکعت والی نماز کو آخری سلام میں آ کر ملے تو اب آدمی کو کیا چاہیے کہ اب وہ کھڑا ہو، کھڑا ہونے کے بعد پہلے قرات والے 2 رکعت پڑھے، قرات جو پڑھنا تھا، پہلی جو رکعت جو چھوٹی ہے امام کے ساتھ اس کی، وہ پڑھے، پھر بعد میں بغیر قرات والی پڑھے۔ یعنی تیسری رکعت میں آ کر ملے آپ، مثال کے طور پر 3 رکعت چھوٹ گئے آپ کے، چوتھی رکعت میں ملے مثال کے طور پر، تو پہلے اٹھ کے پہلی رکعت پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ والی آیت پڑھنا، پھر دوسری رکعت میں اٹھ کر دوسری رکعت پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا، پھر تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنی رکعت ختم کرے۔ یہ ترتیب واجب ہے، اگر یہ ترتیب چھوٹ گئی تو اس کے اوپر آدمی کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے تعدیل ارکان، یعنی تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں؟ رکوع میں، سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے جس میں ایک مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکے۔ اگر آدمی اتنا عدل نہیں کرے، اتنا تعدیل نہیں رکھے، جلدی جلدی کر لیے، جلدی فوری رکوع کرے، فوری اٹھ گئے، ایک مرتبہ کہنے کی اتنی دیر بھی اگر آپ نہیں ٹھہرے تو آپ کے اوپر سجدے سہو کرنا لازم ہے۔ قومہ اور جلسے میں بیٹھنا واجب ہے، یعنی قومہ کس کو کہتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر جو ٹھہرتے نام رکوع کے بعد، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ جلسہ قومہ 2 سجدوں کے درمیان کہتے ہیں، یعنی رکوع کے بعد ٹھہرنا، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھک ہوتی ہے وہ بیٹھنا، اتنی دیر ہونا کہ کم سے کم اس میں ایک مرتبہ تسبیح کہی جا سکے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے۔ یعنی یہ عدل رکھنا، ترتیب میں تعدیل ارکان، یعنی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنا۔ اگر کوئی اتنا اس سے کم اگر کوئی رہا تو ویسی صورتحال میں آدمی پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو میں نے اب تک کیا کیا کہا؟ سورہ فاتحہ، ضم سورہ، پھر اس کے بعد ترتیب رکھنا، ترتیب رعایت رکھنا اور تعدیل رکھنا۔ اب آئیے اس کے بعد قاعدہ اولا، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں پہلی اتحیات جو بیٹھتے ہیں ہم 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا، اس کا بیٹھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت پڑھے بعد اتحیات کو بیٹھنا تھا، بھول کر میں اٹھ کر ٹھہر گیا، اب میں پھر واپس نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے، میں اٹھ کر ٹھہر گیا تو پھر جا کے بیٹھ کے اتحیات نہیں پڑھنا، تیسری رکعت پڑھ لینا، پڑھ کے نماز کے آخر میں سجدے سہو کر لینا کافی ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا۔ 2 رکعت کے بعد جو 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس بیٹھک
کا بیٹھنا واجب ہے، اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھ سکا تو اس کے لیے ٹھیک ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ قاعدہ اولا اس کے بعد ہے تشہد، یعنی ہر قاعدے میں ایک دفعہ تشہد یعنی التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا تو تکرار کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو قاعدہ اولا ہو گیا، اب تشہد ہو گیا۔ اب آئیے قرات جہری، یعنی امام کو یا پڑھنے والے کو، مقتدی کو، فجر کی دو، مغرب کی دو، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں زور سے نماز پڑھنا امام کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ تنہا پڑھیں تو اتنا زور سے پڑھیں کہ کم سے کم آپ سن سکے، اور جمعہ میں، عیدین میں، تراویح میں اور رمضان کی وتر میں یہ زور سے پڑھنا امام کے لیے تو واجب ہے۔ اب اکیلے پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو تھوڑا آہستہ پڑھ لے سکتا ہے، مگر امامت کر رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ان نمازوں کے دوران اگر امام زور سے نہیں پڑھے، ہلو پڑھ لیے امام صاحب، تو ایسی صورتحال میں سجدہ سہو لازم آئے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کرنے سے وہ نماز ہوگی، اگر سجدہ سہو نہیں کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، البتہ جو ہے ہم لوگ جو ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم اور اعوذ باللہ، بسم اللہ یا آمین، اور جتنے تسبیحات ہے، تشہد ہے، درود ابراہیم، دعا، یہ ساری چیزیں ہلو پڑھیں گے، چاہے نماز جہری پڑھ رہے ہیں چاہے نماز سری پڑھ رہے ہیں۔ تو جہاں پر جہری پڑھنا، جہر کہتے ہیں زور سے پڑھنا، قرات جہری، امام صاحب قرات جو ہے زور سے کرے، جہر کرے، یعنی جو رکعتوں میں زور سے پڑھنا ہے زور سے پڑھے۔ قرات سری یعنی جن رکعتوں میں نماز آہستہ پڑھنا ہے امام آہستہ پڑھے، اگر وہاں زور سے پڑھ دیے تو بھی ان کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ جیسے فجر کی، ظہر کی چاروں، عصر کی چاروں رکعتیں، مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت، ان میں امام کو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر زور سے پڑھ دیے تو اس کے اوپر پھر ان کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ آپ سمجھ گئے ابھی تک بات؟ سورہ قرات فاتحہ، ضم سورہ، نمبر 3 ترتیب، تعدیل، ارکان کو برابر کرنا، اور قاعدہ اولا، قرات جہری، قرات سری۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ نماز جب ختم کر رہے ہیں، نماز ختم کرتے وقت السلام علیکم کا لفظ کے ساتھ کہہ کر ختم کرنا واجب ہے۔ السلام لفظ کہہ دیے تو کافی ہے، علیکم کہنا بھی واجب نہیں ہے۔ اور سنت الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے۔ تو مگر السلام اگر کہہ دیے تو نماز ہو گئی، السلام نہیں کہے، خالی نماز پھیر لیے، سلام پھیر لیے، تو واجب چھوٹا، واجب چھوٹنے پر پھر ان کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہے قنوت وتر، یعنی وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں جو ہے اللہ اکبر کہہ کر اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ہم جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنا، وہ ایک رکعت کی تکبیر کہنا، تکبیر قنوت واجب ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھنا واجب ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی دوسری دعا پڑھ لے یا کوئی اور دعا بھی پڑھ لے، یا نہیں اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پڑھے، خالی اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر ٹھہر گئے، یعنی اتنی دیر سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنے کی اتنی مقدار میں ٹھہر گئے، تو ان کی نماز وتر کی ہو گئی۔ اگر سیکھ لینا چاہیے، دعائے قنوت سیکھنا چاہیے۔ قنوت وتر یعنی اللہ اکبر کی جو تکبیر کہنا ہے نا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ پڑھے وتر کی نماز میں، اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے گئے، بالکل ہی نہیں پڑھے، تو اب پھر پلٹ کے نہیں آنا، واپس پلٹ کے نہیں آنا، کیونکہ رکوع جو ہے فرض ہے اور یہ قنوت وتر جو ہے واجب ہے۔ واجب کے لیے فرض چھوڑ کر نہیں آنی چاہیے۔ تو نماز کے آخر میں دعائے سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تکبیرات عیدین ہیں، یعنی عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہے اس میں جو ہے ہر رکعت میں 3 زیادہ تکبیریں جو کہتے ہیں، جس کو 6 تکبیرات ہم کہتے ہیں، اس کا کہنا واجب ہے۔ یعنی نماز کی عید کی دوسری تکبیر رکعت میں رکوع کرنے کے لیے تکبیر کہنا یہ واجب ہے۔ یہ تھے واجبات نماز۔ تو واجبات نماز کیا ہوئے؟ سورہ فاتحہ اگر آپ سے چھوٹ گئی تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، ضم سورہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ سجدہ سہو بھی نہیں کرے تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ترتیب رکھنا، ارکان میں ترتیب رکھنا ضروری ہے، یعنی 2 رکوع کرنا، رکوع کے بعد سجدے کرنا، سجدے کے بعد پھر دوسری رکعت پڑھنا۔ اگر یہ ترتیب بگڑ گئی، یہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تعدیل یعنی آرام سے رہنا، جلدی فوری طور پر رکوع میں گئے، فوری اٹھ گئے، ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار میں بھی نہیں ٹھہرے، تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے۔
قاعدہ اولا یعنی 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں اتحیات کے لیے بیٹھنا، اگر نہیں بیٹھے تو سجد سہو لازم ہے۔ قرأت جہری یعنی جو نمازوں میں امام صاحب زور سے پڑھنا ہے، ہلو پڑھ لیے، خاموش بیٹھ گئے، ہلو پڑھ لیے تو سجد سہو لازم ہے۔ قرأت سری یعنی جس میں آہستہ پڑھنا تھا ظہر میں اور عصر میں، زور سے پڑھ دیے تو بھی سجد سہو لازم ہے۔ قنوت وطر، اگر وطر کی رکعت چھوٹ گئی اللہ اکبر کہنا قنوت کے لیے تو ویسی صورت میں بھی ان کے اوپر سجد سہو لازم ہے۔ اور تکبیرات عیدین، عید کی جو تکبیرات ہے اس کا کہنا بھی واجب ہے، اگر آدمی نہ کہے گا تو اس کے اوپر بھی کیا کہنا چاہیے، سجد سہو لازم ہے۔ اچھا سجد سہو کرتے کیسا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے سجد سہو کا طریقہ کار آسان ہے، اتحیات میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اتحیات پڑھ لیں، جب درود ابراہیم پڑھنے سے پہلے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ جب کہیں گے، کہنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر سیدھی طرف سر پھیریں، سلام پھیریں، پھر کے پھر دوبارہ سجدے کے لیے چلے جائیں، پھر دونوں سجدے کریں، پھر پوری اتحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیریں۔ یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ کار۔ تو معزز سامعین کرام، آج کی ہماری جو نشست تھی ہم نے اس میں نماز کے فرائض اور واجبات کا ذکر کیا۔ فرائض 2 میں ڈیوائیڈ کیا ہم نے، پہلے تو نماز سے پہلے، نماز شروع ہونے سے پہلے، پھر بعد کچھ وہ کہ نماز کے دوران، نماز سے پہلے کیا کیا ہوئے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو ریپیٹ کروائیں تاکہ بچوں کو یاد بھی ہو جائے۔ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، پھر اس کے بعد ستر عورت یعنی جو چیز جسم کے حصے چھپانا ہے، میں نے آپ کو پیچھے بیان کر دیا ہوں، ذکر کر دیا ہوں کہ ستر عورت، پھر اس کے بعد آ جائیے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا، اور نماز کا، ہاں میں ایک چیز جو بھول رہا تھا، نماز کا وقت ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ میں ایک چیز یہ بھول گیا تھا، اچھا یاد آیا مجھے، ابھی ریوائز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے نماز کا وقت ہونا، اگر آپ کا ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا اس سے پہلے اگر آپ نماز پڑھے تو نماز آپ کی نہیں ہوئی، دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، خواتین بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ساری خواتین سن رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت وہ اپریشیٹ بھی کر رہی تھی کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ان کلاسز سے، تو میں آپ کو خواتین کے لیے خاص طور پر بتا رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، اب مثال کے طور پر انہوں نے عصر آخر وقت پڑھی ہے، اب مغرب جو ہے وقت، ظہر آخر وقت پڑھی ہے، اب عصر پڑھنا ہے، وضو سے ہے بھائی، پھر اب کاموں میں مصروف ہو جائیں گے تو فوری طور پر وہ بیک ٹو بیک نمازیں پڑھ لیتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اذان ہونا ضروری نہیں ہے، خواتین کے لیے میں بتا دوں کہ اذان ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وقت شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ لے سکتے۔ اذان جو ہے نماز کے لیے مرد حضرات کو مسجد میں بلانے کا ایک کال فار پریئر ہے، ایک بلاوا ہے، ایک کال ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے وہ۔ اگر آپ اس سے پہلے اگر وقت ہو گیا ہے، مثال کے طور پر وقت ہے دیکھو 4:45 کو عصر کا، اور اذان ہوگی 5 بجے، 5:15 کو جماعت ہوگی مسجد میں، 5 بجے اذان ہوگی، تو آپ کو اذان تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، اگر وقت ہو گیا ہے تو آپ نماز ادا کر لے سکتے ہیں۔ تو قبلے کی طرف رخ ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا اور نماز کا وقت ہونا، اور ایک معاف فرمانا، میں اکثر ہم دیکھتے ہیں چونکہ ہم عرب کنٹریز میں رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نادانی میں کیا کرتے ہیں، سفر کر رہے ہیں تو ظہر کے وقت جو ہے ظہر اثر پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے وقت مغرب عشاء پڑھ لیتے ہیں، جبکہ قرآن کا کیا حکم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقت پر یعنی اسائن ٹائم پر فرض ہے، نماز سے پہلے پڑھنا بول کر کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ملاتے تھے سفر میں، کیسا ملاتے تھے؟ جیسے میں نے مثال دی، ظہر کا وقت 3:30 تک ہے فار ایگزامپل، عصر کا وقت 3:45 کو شروع ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3:30 کا ظہر جو ہے آخر وقت پڑھتے تھے، یعنی 3:25 کو نماز پڑھے عصر ظہر کی، پڑھ کے کیا کرتے تھے، 10-15 منٹ ویٹ کر لیے، بیٹھ جاتے تھے وہیں پر، پھر عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا تھا آپ فوری عصر کا نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ نماز ملاتے ایسا تھے کہ عصر کو، ظہر کو اپنے ظہر کے لاسٹ وقت پڑھتے تھے، عصر کو عصر کے پہلے وقت میں پڑھتے تھے، تو اس طریقے کی نماز ملاتے تھے، نہ کہ ظہر کے وقت دونوں نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اچھا نمبر 7، چونکہ ہم نماز کا وقت ملا لیے تو اب 7ویں چیز کیا بن گئی کہ نیت کرنا، نماز کی نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر زبان سے کر لیتا ہے آدمی تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر کوئی بھول گئے انی وجہتو پڑھ کر کے کہ بھئی میں 2 رکعت پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے کعبے، یہ کہہ لینا ٹھیک ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، کہنا کوئی بدعت نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے تو کہ آدمی
اگر نہیں کہہ رہا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں کہہ رہے ہیں ان سے لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, نہیں ان کی نماز نہیں ہوتی, نہیں, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اچھا, اب نماز آپ کی شروع ہو رہی ہے, تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر کہنا, اس کے بعد بات کرنا یا پھر کھانا پینا, کچھ بھی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے آدمی کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ, ہر کام کو حرام کرنا, اللہ اکبر, اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھنا. قیام, ٹھہرنا, کھڑا ہونا. نفل نماز اگر آپ پڑھ رہی تو آپ کے لیے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے, اگر کسی کو مجبوری ہے تو بھی بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے. یہ ان کے لیے جن کو ٹھہرنا آتا ہے ٹھہر سکتے, مگر زبردستی کو ایک لیزینس کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے بیٹھ کر کے نہیں پڑھنی چاہیے. نمبر 3, قرات کرنا, یعنی قرآن کریم کی کم سے کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے, خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ایک آیت پڑھنا فرض ہے, مگر 3 آیتیں پڑھنا مستحب ہے. سورہ فاتحہ اور بعد میں پڑھنا وہ واجبات میں سے آئے گا. پھر اس کے بعد رکوع کرنا, ہر رکعت میں رکوع کرنا, اور اتنی دیر جھکنا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں, اور بیٹھ کر رکوع کرنے والے کے لیے پیشانی گھٹنوں کے برابر آ جائے. صرف جھکنا فرض ہے, کچھ دیر جھکے رہنا فرض نہیں ہے. اگر کسی کی پیٹھ رکوع کی حد تک جھکی ہوئی ہے, جیسے کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی جھک نہیں سکتے, تو ان کا رکوع جو ہے سر کے اشارے سے کر سکتے. کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, انہوں مجبوری ہے تو جھک نہیں سکتے, تو اشارہ کافی ہو جائے گا. نمبر 5, دونوں سجدے. نمبر 6, قاعدہ اخیرہ, یعنی وہ قاعدہ جس کے بعد اب آپ نماز, وہ اتحیات جس کے بعد آپ نماز ختم کر رہے ہیں, نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا. یا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے, یہ کہنا واجب ہے, اگر نہیں تو آدمی قبلے سے پلٹ گیا یا بات کر لیا تو بھی اس کی نماز مکمل ہو گئی. اب آئیے واجبات نماز کا میں ریوائز کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. نمبر 1, قرأت فاتحہ, سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے, صرف ضم سورہ پڑھے, دونوں میں سے کسی ایک کا پڑھنا فرض ہے, کوئی ایک آیت پڑھنا فرض ہے, دونوں کا پڑھنا واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ یا ضم سورہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹے تو آپ کی نماز واجب چھوٹا, اس کے لیے آپ کو سجدے سہو کر لینا کافی ہے. قرات کتنی کرنا, کم سے کم ایک آیت فرض ہے, ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ مستحب ہے. اس کے بعد کیا ہے, ترتیب ارکان, ارکان کو جو ہے ترتیب سے کرنا, ایک کے ون آفٹر ون کرنا, جیسی جو سیکوینس ہے نا, سیکوینس مینٹین کرنا. اگر سیکوینس ٹوٹ گیا تو آپ کے اوپر پھر اس کے بعد آپ کا واجب چھوٹا, آپ کے لیے چاہیے کہ آپ سجدے سہو کریں. تعدیل ارکان, یعنی ارکان میں سجدے میں, رکوع میں اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے جتنی دیر ایک مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم کہہ سکے. اور قومے میں, جلسے میں بھی واجب ہے یہ, یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا اور دونوں سجدوں کے درمیان پوری طرح بیٹھ جانا اتنی دیر کہ ایک تسبیح کہہ سکے. اس سے کم ہوگا تو واجب چھوٹے گا, سجدہ سہو لازم آئے گا. قاعدہ اولا, یعنی 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد جو اتحیات پڑھی جاتی ہے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں. اگر وہ چھوٹ گیا تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا. تشہد پڑھنا, یعنی ہر قاعدے میں ایک ایک دفعہ تشہد پڑھنا ضروری ہے, اگر ایک سے زیادہ پڑھے گا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم. قرات جہری, یعنی قرات زور سے کرنا, امام کے لیے ہے یہ, امامت کے مسئلہ ہے یہ, کہ امام زور سے قرات پڑھے فجر میں, عشاء میں, مغرب کی ابتدائی 2 رکعتوں میں. اور قرات سری, یعنی ظہر میں, عصر میں, اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں خاموش رہنا, خاموشی سے پڑھنا واجب ہے. اگر زور سے پڑھ دیے امام صاحب تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے لفظ کے ساتھ نماز ختم کرنا. اور وطر میں جو آخری رکعت ہے, اللہ اکبر تکبیر کہہ کر کے دعائے قنوت پڑھنا. پھر آخری چیز کیا ہے, تکبیرات عیدین, عید کی تکبیریں کہنا, تکبیرات عیدین کہنا, یعنی آخر نماز میں جو ہے نماز کے عید کی نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے, 3 تکبیرات کہی جاتی, پھر دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا نماز کی شرائط, واجبات, شرائط نماز, فرائض نماز اور واجبات نماز.